الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کے حوالے سے آیت اللہ سستانی اپنی کتاب منہاج الصالحین کی پہلی جلد مسئلہ نمبر 195 میں لکھتے ہیں کہ مدرسہ کے حوض میں یا مدرسوں کے غسل خانوں میں عام افراد کے لیے غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مدرسے کے اندر جو رہ رہے ہیں، طالب علم ہو گئے یا چوکیدار وغیرہ ہو گئے، ان کے لیے جائز ہے، لیکن باہر والوں کے لیے جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ جب عام بندے کے لیے یقین ہو کہ یہ مدرسہ عمومی طور پر وقف ہے، یعنی تمام لوگوں کے لیے وقف ہوا ہے یا وقف طالب علموں کے لیے ہوا ہے، لیکن طالب علم ان کی ملک میں دے دی گئی ہیں اور وہ بھی دوسروں کے لیے یعنی عام افراد کے لیے جائز قرار دے رہے ہیں کہ آپ بھی اس میں غسل وغیرہ انجام دے سکتے ہیں، پھر درست ہے۔ یا پھر یہ یقین ہو جائے کہ اس مدرسے میں اہل مدرسہ بھی غسل انجام دے رہے ہیں اور دوسرے جو باہر کے افراد ہیں وہ بھی آ کر غسل انجام دیتے ہیں۔ اگر اس طرح کی عادت عرف میں جاری ہے کہ سب لوگ آ کر یہاں پر غسل انجام دیتے ہیں اور کسی کو منع بھی نہیں کیا گیا، پھر درست ہے۔ مسئلہ نمبر 196 میں لکھتے ہیں کہ اور یہ مسئلہ بھی اکثر پیش بھی آتا ہے، وہ یہ کہ وہ پانی جو سبیل کے طور پر لگایا جاتا ہے، یعنی جو راستے گزرنے والے ہیں ان کے پینے کے لیے پانی رکھا جاتا ہے، تو یہ وقف کیے گئے ہیں لوگوں کے پانی پینے کے لیے، تو اس جیسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اکثر طور پر زائرین کرام مقدس مقامات پر زیارت پہ جاتے ہیں، مثلا مولا علی علیہ السلام کا حرم مبارک ہو یا مولا حسین علیہ السلام کا حرم مبارک ہو یا مکہ مکرمہ وغیرہ میں کولر رکھے جاتے ہیں اور لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یہ فقط پانی پینے کے لیے ہے، وضو بھی درست نہیں ہوگا اور غسل کرنا بھی جائز نہیں ہوگا، مگر یہ کہ انسان کو یقین حاصل ہو جائے کہ یہ وقف عمومی ہے، یعنی فقط پانی پینے کے لیے نہیں ہے، وضو وغیرہ بھی کر سکتے ہیں، پھر جائز ہوگا۔ مسئلہ نمبر 197 میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص وہ کپڑا پہن کر غسل انجام دے رہا ہے کہ جو کپڑا غصبی ہو، یعنی جو چادر، دھوتی یا شلوار وغیرہ پہن رکھی ہے غصبی ہے اور غسل بھی انجام دے رہا ہے، تو آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے فعل حرام کر کے گناہگار ہوا ہے لیکن اس کا غسل درست ہے، لیکن دوسرے بعض فقہا غسل بھی باطل قرار دیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔